تو آپ علیہ السلام کے اس مکان کی عجیب تاریخ ہے. طبہ بادشاہ تھا یمن کا, تو اس کے ساتھ 400 علماء تھے, 400 علماء اس کے ساتھ تھے. تو وہ اس علاقے میں آیا. اب یہ بات یاد رکھیں, نبی علیہ السلام کی ذات عالی کیسے ہے کہ ماں قبل کتابوں اور صحیفوں کے اندر نبی علیہ السلام کی مبارک نبوت کی نشانیاں موجود ہیں, ایک ایک چہرے کی ایک ایک نشانی موجود ہے. آپ علیہ السلام کی مبارک عادات کیسی ہوں گی یہ بھی موجود ہے, مبارک آنکھیں کیسی ہوں گی ایسی نشانی موجود ہے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, یہ تورات زبور انجیل کے اندر یہ نشانیاں پڑھتے ہیں, یہ پڑھ کر ان کو حضور کی اتنی پہچان ہو گئی ہے کہ نبی علیہ السلام کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں. اگر وہ نہیں مانتے تو یہ ان کی ضد ہے. تو اب طبہ بادشاہ ان علماء کو ساتھ لے کر آیا. انہوں نے آ کر جب غور کیا تو انہوں نے چھ میں گوئیاں شروع کر دی آپس میں. ایک کہتا ہے بھائی یہ تو وہ سرزمین ہے جو ہم نے انجیل کے اندر پڑھا تھا. دوسرے نے کہا ہاں یہ وہی سرزمین ہے, تورات اور انجیل کے اندر اسی سرزمین کا تذکرہ آیا ہے کہ یہاں وہ آخری پیغمبر آئیں گے. اب جب سب نے مل کر اس بات کا فیصلہ کر لیا, انہوں نے کہا بھائی ہاں تمہارے علم میں کیا کہتا ہے, میرے علم میں یہی بات ہے, میں نے بھی یہی نشانیاں پڑھی, میری تحقیق بھی یہ کہتی ہے. اب جب یہ بات فائنل ہو گئی, یہ بات رد ہو گئی, تو انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ آپ ہمیں اس بات کی اجازت دیں کہ ہم اسی جگہ پہ ہی ٹھہرتے ہیں. بادشاہ نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں آخر الزمان پیغمبر جو امام الانبیاء ہو گے وہ یہاں تشریف لائیں گے. ہم یہاں رہ جاتے ہیں, کم از کم ہم تو نہیں, ہماری آنے والی نسل تو ان کے غلام بن جائے گی. جب طبہ بادشاہ نے کہا یہ تو مجھے شرف حاصل ہونا چاہیے, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. طبہ بادشاہ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس نے ایک خط لکھوایا. اس نے خط لکھوایا اور اس نے ان کو یہ خط دیا, کہا یہ اپنے پاس رکھ لو. ان میں سے ایک عالم کو خط دیا, کہا یہ خط اپنے پاس رکھ لو, یہ نسل در نسل دیتے رہنا یہاں تک کہ جب نبی علیہ السلام آئے تو ان کی خدمت اقدس میں میرا یہ پیغام پہنچا دینا. اب بادشاہ کا خیال دیکھیں. اب بادشاہ نے کہا کہ پھر ایسے کرتے ہیں یہاں ایک مکان بنوا دیتے ہیں. تو 2 منزلہ مکان بنوا دیا. اس جگہ پہ مکان بنوایا اور یہ مکان خصوصاً نبی علیہ السلام کے لیے بنایا گیا تھا. تو جب نبی علیہ السلام کے لیے بنایا گیا تو اصل ملکیت بھی نبی علیہ السلام کی. تو گویا کہ آپ علیہ السلام اس مکان میں ٹھہرے. اب طبہ بادشاہ نے جب آپ علیہ السلام کے متعلق اس علاقے میں بشارتیں سنی, خوشخبریاں سنی, نشانیاں دیکھی, تو پھر طبہ بادشاہ کہنے لگا فلو مد عمری الی عمرہ فلو مد عمری الی عمرہ لکنت وزیر اللہ وابن عمی. کہا کہ اگر میری عمر نبی علیہ السلام کے زمانے تک لمبی ہو گئی تو میں آپ علیہ السلام کا وزیر بنوں گا, خدمتگار بنوں گا, نوکر بنوں گا, اور آپ علیہ السلام کے دشمنوں کے ساتھ لڑوں گا. آپ علیہ السلام کے آگے پیچھے دائیں بائیں میں ہو کر آپ علیہ السلام کے دشمنوں کا مقابلہ کروں گا. تو یہ وہ طبہ بادشاہ تھا کہ جس نے یہ گھر تیار کروایا اور نبی علیہ السلام اسی گھر کے اندر تشریف فرما ہوئے. اور جس عالم کو وہ خط دیا تھا اسی عالم کی نسل میں سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ خط نسل در نسل چلتا آیا اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچا اور انہوں نے وہ دیا ہوا پیغام, وہ دی ہوئی امانت آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر. یہ کچھ تاریخ ہے آپ علیہ السلام جب مدینہ طیبہ میں تشریف لے گئے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.